بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کے ذہن میں گزشتہ ہفتے کا بیان ہو تو سورہ فاتحہ کی ایک آیت کریمہ کے متعلق تشریح عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ایاک نعبد. انسان اللہ کی بارگاہ میں ایک مسلمان یا ان کی جماعت یہ عرض کرتی ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس تشریح میں عبادت پر بحث ہو رہی تھی کہ عبادت کس چیز کا نام ہے اور کون کون سے اعمال اور افعال عبادت کے زمرے میں آتے ہیں. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت ذکر کی گئی تھی کہ انہوں نے عبادت کی نہایت جامع تعریف فرمائی ہے اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے ایک خاص نظریہ اور عقیدہ جو اسلام نے سکھایا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم کیا ہے اس کا ماننا ضروری ہے. اور اگر اس عقیدے میں کہیں بھی گڑبڑ ہوگی تو انسان بجائے عبادت کے اللہ کی معصیت کرنے لگے گا اور تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار اس عبادت کا دار و مدار انسان کے عقیدے پر ہے اور عقیدے کی تصحیح ضروری چیز ہے. اور اسی لیے عبادت اللہ کی توحید ان کے مقابلے میں جو چیزیں آتی ہیں اللہ کی نافرمانی اور کفر اور شرک ان کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ آدمی کو اجالے کی قدر جب آتی ہے جب وہ تاریکی کو دیکھتا ہے. اور جس انسان کو دھوپ کا معلوم نہ ہو اسے سائے کی حقیقت سمجھ میں آنا دشوار ہے. تو دونوں پہلوؤں کو معلوم ہونا چاہیے. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کیا ہے اور اللہ کی نافرمانی کیا ہے، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. اسی لیے اپنے اپنے دور میں اللہ کے وہ بندے جنہیں حقیقتاً اللہ کی معرفت نصیب تھی وہ بہت جامع اور بہت مختصر الفاظ میں ایک بات کہتے تھے اور وہ بات سوچنے کی ہے کہ وہ کہتے تھے دنیا میں جتنی بھی نافرمانی جس رنگ میں پائی جاتی ہے یہ سب کی سب کفر کی شاخیں اور اصل جڑ کفر ہے. اس درخت کی کفر کا درخت ہے اور جتنی اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہے یہ سب اس کی شاخیں ہیں. اور جتنی بھی اطاعت بندگی عبادت اللہ کی ہے اصل میں توحید ہے جو جڑ ہے اور باقی جتنی بھی نیکیاں ہیں سب کی سب اس کی شاخیں. اللہ تعالی کی توحید کا ان مشائخ کرام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ کو اتنا احساس تھا کہ وہ سر سے پاؤں تک اللہ کی توحید اور وحدانیت میں غرق تھے اور وہ صحیح عقیدے کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے اور عبادت کے بالکل برعکس اور توحید کے بالکل برعکس جس چیز کا نام شرک ہے اس سے ہزارہا درجہ مجتنب تھے. اور یہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ جیسی محترم اور مکرم ہستی بھی اگر بالفرض کبھی شرک کی مرتکب ہو تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں. مفسرین میں بہت سے حضرات نے یہ اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے شرک تو درکنار گناہ کا صدور بھی نہیں ہوتا، اور اس میں در حقیقت اس امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ اگر تم لوگوں نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوموں کو سب سے زیادہ جس چیز سے بچایا ہے وہ یہی تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور شرک عام طور پر جو ہوتا ہے تو وہ اس شرک کی وجہ سے بظاہر آدمی کبھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے مگر عقیدہ چونکہ درست نہیں ہوتا، اس لیے وہ عبادت اللہ کی بجائے غیر کی ہو جاتی ہے. آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک آدمی حلال کا رزق اور پیسہ کماتا ہے، اسے جوڑتا ہے، جمع کرتا ہے، اور وہ کئی ہزار ڈالرز یا پاؤنڈز یا روپیز بن جاتے ہیں، اور وہ آدمی 25 دسمبر کو اس سے ایک جانور خرید کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ذبح کر دیتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا مان کر اور اپنے سارے سال کی کمائی اس دن خرچ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوگا اور اللہ مجھ سے راضی ہوگا کہ میں نے اس کے بیٹے کے لیے $10,000 خرچ کر دیے. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے کیسی غلط راہ اختیار کی. وہ اپنے ظلم، اپنے خیال اور اپنے باطل گمان میں خدا کی عبادت کر رہا ہے، حالانکہ یہ خدا کی عبادت نہیں ہے بلکہ خدا کے ساتھ شرک ہے. اسی وجہ سے یہ کفار مکہ، ان کی آپ تاریخ پڑھیے، وہ اللہ تعالی کے ساتھ جو شرک کرتے تھے تو ان کے کلمات اور جملے کیا تھے؟ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ چند ایک وہ چیزیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے دور کے بعد اسلام میں بھی برقرار رکھا، ان میں سے ایک چیز تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، جو بظاہر تھوڑی سی ہے مگر حقیقتاً پورے کفر کی جڑ اکھیڑ دینے والی ہے اور شرک کو بالکل تباہ برباد کر دینے والی ہے. وہ ترمیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلبیحے میں کی جو تلبیحہ پڑھا جاتا ہے حج میں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب حجت اللہ البالغہ میں ایک جگہ یہ بحث کی ہے. اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ ان کے دور میں تعلیم اور انگریزوں کی تہذیب آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی تھی. تعلیم مسلمانوں میں اس سے پہلے بھی رائج تھی، مگر اقلیات کے غلبے کی وجہ سے ہر آدمی یہ پوچھتا تھا کہ شریعت نے یہ جو حکم دیا ہے اس کی حکمت کیا ہے. اب بھی خود ہمارے ذہن میں اور مختلف لوگوں کی زبان سے یہ سوال سننے کو ملتا ہے کہ فلاں بات کی لاجک کیا ہے، ظہر اور عصر کیوں آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں، مغرب عشاء اور فجر کی پہلی 2 رکعتیں کیوں بلند آواز میں پڑھی جاتی ہیں. اس طرح کے 20 سوالات اٹھتے ہیں ذہن میں، اور ظاہر ہے کہ یہ سوالات جو آدمی بھی کرتا ہے، کوئی لاجک پوچھتا ہے، وہ کچھ غلط بات نہیں کرتا، چنداں یہ شریعت کے خلاف بات نہیں ہے. کوئی بھی
کسی کے سوچنے پر پابندی نہیں لگا سکتا، حتیٰ کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو تھا، لوگ ان سے بھی پوچھتے تھے، نئے نئے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے تھے، پوچھنے والوں نے یہاں تک پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ جو ٹکڑا ہے زمین کا، زندگی کا وجود صرف یہیں پایا جاتا ہے یا دیگر سیارے جو ہیں ان میں بھی کوئی مخلوق ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف زندگی بلکہ یہ بھی بتلایا کہ اور جگہوں پر بھی نبوت پائی جاتی، اور فرمایا کہ البتہ ان کے لیے اور تم سب کے لیے آخری نبی اللہ کا میں ہی۔ کسی وقت سائنس ترقی کرے اور اتنی ترقی ہو جائے کہ لوگ چاند تک پہنچے، پھر وہ مریخ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر وہ کسی اور جگہ پر پہنچیں، تو کہیں سے زندگی کا وجود ملے گا، تو اس حدیث کی بھی تصدیق ہو جائے گی کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ سچ ہے، اور ہم تو پہلے سے ہی مانتے ہیں کہ یہ سچ ہے، لیکن یہ کہ غیر مسلموں کے لیے اس انداز سے بھی تصدیق ہو جائے گی۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور ہمارے دور میں بھی ہر وقت لوگ پوچھتے ہیں، ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی پوچھتا ہے اس کی حکمت کیا ہے، اور اسی لیے شریعت نے یہ بات سکھائی ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو یہ بھی علم ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ قول الرجل، ایک آدمی کا یہ کہنا کہ لا عالم میں اس بات کو نہیں جانتا، یہ بھی علم کی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ تو بیسیوں سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں، اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان بغیر طنز اور تنقید کیے اس کا جواب دے، اور اگر نہیں معلوم تو اپنے سے زیادہ کسی صاحب علم جو ہو اس کی طرف رہنمائی کر دے کہ یہ بات مجھے نہیں معلوم، اب اس سے پوچھیے۔ تابعین میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اپنے شاگردوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ بات معلوم نہیں ہے، اور تم فلاں جگہ جاؤ اور ایک صاحب علم ہے ان سے پوچھنا، اور جو جواب دیں گے وہ مجھے بھی آ کے بتانا تاکہ میری جہالت دور ہو جائے اور میرا علم مزید بڑھ جائے۔ تو یہ جو سوالات لوگ کرتے ہیں کہ اس چیز میں کیا لاجک ہے، ایسے سوالات کا برا نہیں ماننا چاہیے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ نہیں آتا بس نہیں آتا۔ پورے دین کا اور پوری دنیا کا علم کسی ایک شخص میں تھوڑا ہی جمع کر دیا اللہ نے، بہت سی چیزیں معلوم نہیں ہوتی، حتیٰ کہ کہنے والوں نے کہا ہے اور کچھ غلط نہیں کہا کہ معلومات کم ہوتی ہیں اور مجہولات زیادہ ہوتی ہیں۔ علم تھوڑا ہوتا ہے، جہالت بہت بڑی ہے، علم چند ایک چیزوں کا حاصل ہو جاتا ہے، اور زندگی اتنی تھوڑی ہے کہ ساری کائنات اور ہر چیز کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ہر آدمی یہ نہیں جانتا کہ کس چیز کی لاجک کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر مایا ناز کتاب لکھی، اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ رازی، ابن خلدون اور ابن تیمیہ اور عز الدین بن عبدالسلام جیسے لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں میں بحث کی تھی اس بات پہ کہ شریعت کسی چیز کا حکم کیوں دیتی ہے، اس کی کیا لاجک ہے، کسی چیز سے کیوں روکتی ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اب ایسے دماغ نہیں رہے، اور اللہ تعالی نے لوگوں کے اس گمان کو توڑ دیا جب شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ لکھی، اور انہوں نے مستقل اس موضوع پر کتاب لکھی ہے کہ شریعت نے مختلف احکامات جو دیے ہیں اس کی لاجکس کیا ہیں۔ ان میں اس میں ایک باب انہوں نے باندھا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا خلاصہ پوری گفتگو کا یہ ہے کہ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں آتے ہیں تو یہ نہیں ہوا کرتا
کہ وہ جاہلیت کے دور کے معاشرے میں جتنی چیزیں تھیں سب کو بدل دیں، بلکہ ان کا کام یہ ہوا کرتا ہے کہ جاہلیت کے دور میں جو چیزیں خلاف شرع ہو گئی تھیں، اللہ کی ناراضگی کا موجب تھیں، اسے وہ ہٹا دیتے ہیں اور جو اصل چیز ہوتی ہے اسے وہ باقی رکھتے ہیں۔ نکاح کے 20 طریقے عربوں میں رائج تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نکاح کے اس ایک طریقے کو باقی رکھا جس میں گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اور باقی تمام طریقے جو جاہلیت میں تھے اسے منسوخ کر دیا۔ اسی کی مثال میں ایک جگہ کہتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری وغیرہ کی شروع میں بھی آیا ہے، کہ جو کفار مکہ تھے یہ حج کرتے تھے اور اس میں تلبیہ پڑھتے تھے، اور اچھی طرح غور سے سننا چاہیے کہ ان کے الفاظ کیا تھے۔ یہ ٹھیک وہی الفاظ ہیں جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں۔ وہ حج میں اور عمرے میں کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اور اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور میں حاضر ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ جملہ کہتے تھے کہ سوائے اس شریک کے لک تملکہ، اللہ جسے تو نے خود ہی اپنا شریک بنا لیا ہے، اپنے پاس سے اختیارات دے دیے۔ اور پھر کہتے تھے کہ اللہ وہ جسے تو نے خود اپنا شریک بنا کر اختیار دیے ہیں، اس کا اور اس کے اختیارات کا مالک بھی پروردگار تو ہی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملے کو بدلا ہے، اور جب عرب یہ کہتے تھے وہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، لیکن جب وہ کہتے تھے کہ لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور ہم حاضر ہیں، تو آپ فرماتے تھے بس اس پہ رک جاؤ۔ یہ جو اگلا جملہ تھا کہ اللہ سوائے ان کے جنہیں تو نے اپنا اختیار دے دیا ہے، اور پھر تو ان کا بھی اور ان کو دیے ہوئے اختیارات کا بھی مالک تو اللہ تو ہی ہے، اس جملے کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ بادشاہی اور انعامات اور یہ حمد اور ثنا، یہ تعریفیں ساری تیرے لیے، لا شریک لک، اور اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ کفار مکہ کا یہ تلبیہ میں کہنا کہ لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اگر یہ کافی تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جھگڑا کس بات پر تھا؟ اس کے لیے آپ حج کے ابواب کی جتنی احادیث ہیں صحیح مسلم میں، بخاری میں، اس میں اور ان کی شروع دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کافر حج میں تلبیہ کیا پڑھتے تھے، جھگڑا کس بات کا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور ہمیں سورہ فاتحہ میں یہ سکھایا گیا کہ ہم یوں کہیں، یوں عرض کریں حقیقی شہنشاہ اور بادشاہ کے حضور میں کہ ایاک نعبد، اللہ ہم فقط آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت وہ بھی تو کرتے تھے۔ جھگڑا کس چیز کا تھا؟ جھگڑا اس بات کا جو سارے قرآن پاک میں بار بار آیا ہے کہ وہ شرک کو چھوڑ دیں۔ شرک اللہ کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ جو شرک مکہ مکرمہ میں رائج تھا اور جو شرک اب تک دنیا میں رائج ہے، اور جس شرک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی محنت کر کے اور نبوت اور رسالت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے استعمال فرمایا، یا مناسب لفظوں میں یوں کہیے کہ نبوت اور رسالت کے مقاصد میں جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ شرک کو ختم کریں، تو وہ شرک جو اب تک دنیا میں رائج ہے اور جو اس وقت بھی رائج تھا، اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان وہ کام جو اللہ کے لیے ان کو غیر کے ساتھ کرنے لگے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالی نے اپنے لیے بالکل خاص کر دی ہیں اور وہ کسی غیر کے لیے کی نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی انسان اس عقیدے اور نظریے کے تحت
کسی غیر کے لیے کرے گا تو وہ انسان اللہ کی اس صفت میں شرک کا ارتکاب کرے گا۔ شرک الوہیت میں بھی ہوتا ہے اور شرک رسالت میں بھی ہوتا ہے۔ شرک فی النبوت کی اصطلاح آپ کو مل جائے گی اسماء الرجال کی کتابوں میں۔ ایک صحابہ کے متعلق آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ نے فرمایا تم دونوں میں سے ایک شرک فی النبوت کا مرتکب ہوگا، میری نبوت میں شرک کرے گا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ کفر پر مرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کو سن کر اتنی پریشانی ہوئی کہ بیان سے باہر۔ اور میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ ہم دونوں میں سے ایک کو تو اب شرک فی النبوت کو کرنا ہی کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو یہ میرا دوست اس کے پاس چلا گیا اور اس نے مسیلمہ کذاب کو نبی مانا، اور پھر جب یہ مر گیا اس کفر پر، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبی ماننا، خواہ وہ کسی بھی انداز میں مانتا ہو، نبوت کے اوصاف اور نبوت کے مقام کو کسی اور کے لیے، حتیٰ کہ نبوت کے اجرا کو بھی اگر کوئی مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بن سکتا ہے، اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے تو کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب وہ مسلمہ پر ایمان لایا اور اس کفر میں مر گیا تو مجھے اطمینان ہوا کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں، شرک فی النبوت کا مرتکب یہ انسان ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ شرک یہ بھی ایک مستقل چیز ہے۔ اللہ تعالی کی صفات میں شرک کرنا یہ لوگوں میں رہا ہے، اور اللہ کی صفات میں سے پہلی صفت علم کی ہے جس میں لوگ شرک کرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی وہ خاص علم کی چیزیں جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں ان کو کسی غیر کے لیے مانے گا تو وہ اللہ کی صفت علم میں شرک کا ارتکاب کرے گا۔ مثلا اللہ تعالی کے علم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، کہ ظاہر اور باطن اور کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی سب باتوں کو ایک ایک چیز کو اللہ جانتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہنے لگے الیاذ باللہ، یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں بھی اسی طرح ان چیزوں کو جانتا ہوں، تو وہ اللہ کی ساری صفات کو مانتا ہو، اللہ کی وحدانیت کا بھی قائل ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ سمجھیے کہ وہ اللہ کی اس علم کی صفت میں شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اب بظاہر وہ سب ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قربانی، حج، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ کا علم ہے ایک ایک چیز کا، اسی طرح میرا بھی علم ہے ایک ایک چیز کے متعلق۔ اپنے متعلق نہیں کہتا، اللہ کے کسی نیک بندے کے متعلق کہتا ہے کہ انہیں بھی اسی طرح علم ہے، تو اس کو سمجھنے میں وہ اللہ کی صفت علم میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اور یہ وہ شرک ہے جو قدیم میں بھی رہا ہے، اس دور میں بھی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ نے علم کو جو اپنے لیے مخصوص کیا ہے، اور بہت سی چیزوں کو، ان میں سے کچھ باتیں سمجھنی چاہیے۔ کئی باتیں اور ان کو کتاب و سنت سے بھی ثابت سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک شرک فی العلم کا تعلق ہے، یہ پہلی شرک کی قسم ہم بیان کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد، جب کوئی آدمی کہتا ہے اللہ فقط آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں،
تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدایا میں تیرے علاوہ کسی تیری صفت میں شرکت کا قائل نہیں ہوں، کسی کو شریک نہیں کرتا، فقط آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ کسی بھی ہستی کو اس کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں، وہ میرا ایک ایک فعل دیکھ رہے ہیں، اپنے شیخ، پیغمبر، کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام الانبیاء والمرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حتیٰ کہ سمجھنا کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہیں، اور میں جو جو حرکت کر رہا ہوں ان سب کی سب چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ انسان اللہ کے علم کی صفت میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہر چیز کی خبر ہر وقت ہوتی رہے اور دور اور نزدیک کی سب چیزیں معلوم ہوں، اور چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی چیزیں بھی ہر وقت معلوم ہوں، اور اندھیرے میں اور اجالے میں اور آسمانوں میں اور زمینوں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور سمندر کی تہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف اللہ ہی کی شان ہے اور اللہ ہی جانتا ہے۔ کسی اور کے لیے یہ ثابت کرنا، حتیٰ کہ یہ سمجھنا کہ اسے بھی ان تمام کی تمام چیزوں کا علم ہے، یہ شرک ہے، کسی اور کی یہ شان ہو ہی نہیں سکتی، اللہ ہی کی یہ شان۔ سو جو کوئی کسی کا نام اٹھتے بیٹھتے لیتا رہے، دور اور نزدیک ہر جگہ سے پکارے، اور جب کوئی تکلیف پیش آ جائے تو ان کے نام کی دعائی دے، ان کے نام کو جپے، اور کسی سے لڑنا پڑ جائے تو ان کے نام کا نعرہ لگائے کہ اے فلاں مدد، اور ان کے نام کے ختم پڑھنا، ان کے نام کا شغل کرنا، تسبیحات پر اپنے مشائخ کا نام اس عقیدے سے پڑھنا، ان کی صورت کا خیال جان بوجھ کر دل اور دماغ میں لانا، اور پھر یہ تصور کرنا کہ میرے ان سارے حالات اور واقعات سے اور زمین و آسمان کی ہر چیز سے یہ سب میرے مشائخ واقف ہیں یا فلاں بزرگ واقف ہیں، یہ اللہ کے علم کی صفت میں شرک کا ارتکاب ہے۔ اور یوں سمجھنا کہ جب میں ان کا نام لیتا ہوں زبان سے، یا میں ان کا تصور کرتا ہوں دل میں، یا ان کی صورت کا خیال دل میں کرتا ہوں، یا ان کی قبر کا خیال کرتا ہوں، تو انہیں اپنی قبر میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی اتنے 1000 میل کے فاصلے پر بیٹھ کر میرے متعلق سوچ رہا ہے، اور جب چاہے اس کو خبر ہو جاتی ہے، اور میری کوئی بات ان سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور مجھ پر جو حالات گزرتے ہیں، بیماری، تندرستی، تنگی، کشادگی، مرنا، جینا، غم اور خوشی، ہر وقت انہیں خبر ہے، اور جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے وہ دنیا سے تشریف لے جانے کے باوجود میرے پاس حاضر و ناظر ہیں، ہر چیز سنتے ہیں، ہر چیز دیکھ لیتے ہیں، اور سارے میرے حالات سے اور کوئی کائنات کے حالات سے واقف ہیں۔ ان باتوں کے ارتکاب سے آدمی شرک کرتا ہے، اور اگر عقیدہ یہ ہوگا تو ایسا آدمی مشرک ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے بندوں کی ایک ایک حال سے باخبر ہو، اور اللہ کے علاوہ کسی کا یہ حال نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ ہی ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹی پر کیا ہو رہا ہے، اور سمندر کی تہ میں کیا ہو رہا ہے، اور اندھیرے میں کیا ہو رہا ہے، اور اجالے میں کیا ہو رہا ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے نام کی دعائی دی جاتی ہے، اور اللہ ہی ہے جس کا نام دے کر دشمنوں پر حملہ کیا جاتا ہے، اور اللہ ہی کے نام کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں اللہ تعالی کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بے کا اہول، اللہ میں آپ ہی کے بھروسے پر لڑتا ہوں،
اللہ آپ ہی کے بھروسے پر دشمنوں کے مقابلے میں آتا ہوں، اللہ آپ ہی کے بھروسے پر یہ سارے کے سارے کام کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی ہے، کتاب نے بھی یہی بات سکھائی ہے کہ مومن کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، اللہ میری زندگی، موت، جینا، مرنا، قربانی یہ سب کی سب تیرے لیے ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں عقیدے کے اعتبار سے حد درجہ احتیاط انسان کرے، اور شرک فی العلم یہ پہلی قسم ہے، یعنی اللہ جیسا علم اس کو ثابت کرنا، ایسے عقیدے سے آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تعالی جیسا علم غیر کے لیے ثابت کرنا، خواہ یہ عقیدہ کسی زندہ کے متعلق رکھے یا کسی وفات شدہ کے متعلق رکھے، اپنے مشائخ کے متعلق ہو، ائمہ کرام رحمہم اللہ کے متعلق ہو، خواہ اپنی ذات کے متعلق ہو، اور خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو، یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اگر وہ آدمی یہ سمجھتا ہے تو وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور دونوں چیزیں برابر ہیں، خواہ یہ سمجھے کہ یہ میری سمجھ اور یہ میرا فہم اور میرا یہ عقیدہ کہ ان مشائخ کو اور ان اللہ کے بندوں کو یہ سب چیزیں خود بخود معلوم ہو جاتی ہیں، اور خواہ یہ سمجھے کہ اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے، دونوں صورتوں میں شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ کشف، الہام، وحی، خواب، یہ سب کی سب چیزیں ان سے مستثنا ہیں، وہ مباحث الگ ہیں، وہ انشاءاللہ اس سلسلے میں آخر پہ آ جائیں گی۔ اچھی طرح فرق کو سمجھنا چاہیے، یہ سمجھنا کہ ہمارے مشائخ کو ہمارے اعمال کا کشف ہو جاتا ہے، بالکل درست ہے، کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ یہ تصور کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بہت سی چیزوں کا علم ہو جاتا تھا، بالکل صحیح ہے، حتیٰ کہ کوئی اگر اس کا انکار کرے گا وحی کا تو کفر ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالی اپنے اچھے بندوں کو الہام کے ذریعے کوئی چیز بتاتا ہے، یہ یقیناً صحیح عقیدہ ہے، یہ پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے فرشتے آ کر باتیں کرتے تھے، اور میری امت میں ایسا آدمی عمر ہے، یعنی انہیں نبوت تو نہیں دی گئی مگر وہ اس پائے کے آدمی تھے کہ اللہ کے وہ فیصلے جو اللہ تعالی کے ہاں ہوتے تھے، فرشتے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایسی بات ڈالتے تھے، ان سے بات کرتے تھے۔ اسی لیے صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے الہام کی بحث میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور ان کے بعد کے لوگوں نے بھی، ان سے پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی اپنی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ الہام کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے کہ کوئی فرشتہ کسی آدمی سے، اللہ کے کسی اچھے بندے سے آ کر کوئی بات کہہ دیتا ہے، یہ آدمی اس فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا، یہ آدمی اس فرشتے کی آواز نہیں سن سکتا، لیکن اس فرشتے کے بولنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا فیصلہ اس کے دل میں آ جاتا ہے، اور یہ پھر وہی بات کہنے لگتا ہے، یہ ہے الہام۔ تو الہام، وحی، خواب، کشف، یہ سب ذرائع ہیں جن سے علم حاصل ہوتا ہے۔
کسی کے متعلق بھی یہ سمجھنا کہ اسے خود سے ہی ساری چیزوں کا علم ہے، یا یہ کہ اللہ تعالی نے اسے سارے جہان، ساری کائنات کا علم دے دیا ہے اور وہ اپنی وفات کے بعد بھی ایک ایک بندے کے حال سے واقف ہے، ایک ایک آدمی کی مدد کر سکتا ہے، تو یہ شرک کی وہ قسم ہے جو اللہ کی صفت علم سے تعلق رکھتی۔ اللہ تعالی کی بہت بڑی صفات جو گنوائی گئی ہیں اور جن پہ متکلمین، فلاسفہ اور محدثین نے بحث کی ہے، وہ آخر پہ اس پہ پہنچے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی صفت علم اور ارادہ ہے، یہاں تک کہ لکھنے والوں نے ارادے سے بھی بڑی صفت اللہ کی علم کو قرار دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی صفت علم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی علم کی صفت کی سب سے زیادہ تجلیات پڑی تھیں، اور اسی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک میں انہیں حکم دیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ اللہ سے یہ مانگتے رہیے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو الغرض شرک کی پہلی قسم اللہ کی صفت علم میں کسی کو شریک کرنا ہے، اور بالکل اس کے برعکس اب آپ آ جائیے جو سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ کی صفت علم میں بھی ہم توحید کے قائل ہیں۔ ہمارے سارے حالات ظاہر اور باطن کے، جو میرے دل میں وسوسے اور خیالات آتے ہیں اور جو کچھ میں ظاہر کرتا ہوں اور جن معاملات میں اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں اور جن جن ضروریات اور مشکلات کی فہرستیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، خدایا صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، یہ صرف اور صرف تیرے ہی علم میں یہ چیزیں۔ تو اس لیے عقیدہ عبادت میں سب سے پہلے درجے میں ہے کہ نعبدو کا مطلب یہ کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اس عقیدے کے تحت کہ خدایا تو ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں ارادہ جس کا کام کر رہا ہے وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ جس چیز کا ارادہ کر لے پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ تعالی کسی چیز کا ارادہ نہ کرے تو کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم جس کام کا ارادہ کر لیتے ہیں ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، وگرنہ اللہ کی ذات اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، وہ جہاں اللہ تعالی کی ذات اور صفات اور ان چیزوں پر بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ فلسفی اپنے خیال میں سمجھتا ہے اور جو کچھ عقل مند انسان کی عقل کام کرتی ہے اور جو کچھ کسی خدا کے اچھے بندے کو خواب میں نظر آتا ہے اور جو کچھ صوفی اپنے مراقبے اور کشف میں کسی چیز کو دیکھتا ہے، اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بہت بہت بلند و بالا ہے۔ لفظ انہوں نے فرمایا ہے کہ وراء الورا ثم وراء الورا، یعنی وہ انسان کے تصور اور پہنچ اور تصور اور سوچ اور انسان کی جو رسائی ہے اللہ کی ذات اس سے بھی کہیں آگے اور آگے۔ تو اللہ تعالی کی دوسری بڑی صفت ارادہ ہے۔ ہمیں سمجھانے کو کہا کہ ہم کہتے ہیں ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ذہن میں لا کر پھر زبان سے کہتے ہوں ہو جا، بلکہ یہ چیزیں ایسے ہی ہیں جیسے اللہ نے بیان کر دی۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کے ارادے کی صفت کو سمجھنا ہو تو آپ تصور کیجئے
کہ ایسی ذات جس کے خیال میں، جس کے ذہن میں ایک مرتبہ یہ آیا کہ کائنات ایسی ہونی چاہیے اور پوری کائنات وجود میں آ گئی. حد ہے کوئی اس ارادے کی کہ پوری دنیا اور اس دنیا جیسی ہزاروں کہکشائیں اور جنت اور جہنم اور کیا کیا چیزیں اور انسان اور اس میں پہاڑ اور سمندر اور کیا کیا چیزیں، ایک مرتبہ اس ذات اقدس کے خیال عالی میں یہ بات آئی کہ ایک دنیا ہونی چاہیے، بس اس کے ایک ارادے سے یہ پوری کائنات بن گئی. اور یہ سب باتیں بھی صرف سمجھنے سمجھانے میں الفاظ کا چونکہ سہارا لینا پڑتا ہے اس لیے ہیں، وگرنہ اللہ تو اللہ ہے. اس کے ارادے کی صفت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَاعْلَمُوا، اور لوگوں اچھی طرح یہ یاد رکھو، ان اللہ یحول، اللہ تعالی حائل ہو جاتا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے، کس کے؟ انسان کے درمیان، انسان کے وقلب اور اس کے دل میں حائل ہو جاتا ہے، دل کے درمیان آ جاتا ہے. دل سے پکا ارادہ کر لیتا ہے انسان کہ میں نے اللہ کی یہ نافرمانی، یہ معصیت کرنی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ اتنی محبت کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو یہ کام نہیں کرنے دینا. نتیجہ یہ کہ وہ اس گناہ کے ارتکاب کے لیے پوری تیاری کر کے گھر سے نکلتا ہے اور آگے کوئی اور دوست مل گیا اور اس کا پروگرام ڈسٹرب ہو گیا. یہ پوری تیاری کر کے اللہ کی نافرمانی کی نکلا گھر سے یا کسی جگہ سے، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ سارا پروگرام مخالف ہو گیا. اللہ نے فرمایا ہے ہم انسان کے اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان آ جاتے ہیں. آپ خود تصور کیجئے ارادہ کتنی لطیف چیز ہے، کتنی باریک چیز ہے، ہم اس کی کوئی میئرمنٹ نہیں کر سکتے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم انسان کے اور اس کے دل کے درمیان آ جاتے ہیں. تو جو ذات عالی انسان کے ارادوں کو توڑ دیتی ہے، نیتوں سے باخبر ہے، خود جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لے تو پھر کون ہے جو اسے اپنے ارادے سے باز رکھ سکے؟ کون ہے جو اس ذات کے ارادے کو پورا نہ ہونے دے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تھے تو ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے کہ آپ دعا مانگتے تھے، اور یہ جب فرماتے تھے جہاں ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، تو اس کے بعد آپ ایک طویل دعا مانگتے تھے، اور حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کے بعد فرماتے تھے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو چیز آپ عطا کرنا چاہیں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ روک سکے، ولا معطی لما منعت، اور اللہ جس چیز سے آپ روک دیں کوئی شخص اسے دے نہیں سکتا. اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اسے وجود کی خلق پہنائے جس کے وجود کو آپ نفی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ولا راد لما قضیت، اور اللہ جو فیصلہ آپ کر لیں کوئی نہیں ہے جو اس فیصلے پہ نظر ثانی کر سکے، اس فیصلے کو موڑ سکے، اس فیصلے کو پلٹ سکے. یہ جو لفظ ہیں کہ ولا راد لما قضیت، اللہ جو آپ فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا. یہ ہے اللہ کی ارادے کی صفت کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہے، کسی کی مشکل کو دور کرنا چاہے، کوئی تصرف کرنا چاہے، اپنا حکم جاری کرنا چاہے، وہ خود اپنی خواہش سے زندگی دے اور خود اپنی خواہش سے موت دے. کوئی نہیں ہے جو اللہ کے ارادے پر جا کر قدغن لگا سکے. ہونا تو درکنار، اس کا اپنا وجود خود اللہ کے ارادے کا مرہون منت. اور آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں فرمایا ہے وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، اور اللہ کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کچھ کام نہیں آتی. اللہ کی توحید اس وقت کامل ہو جاتی ہے جب انسان اپنے دل کی یقین سے یہ بات جان لے کہ
کہ جو کام اللہ نے کرنا ہے کوئی نہ نہیں کر سکتا، اور جو اس نے نہیں کرنا کوئی اس سے ہاں نہ کروا سکتا ہے، نہ کسی کی اتنی ہمت۔ اس لیے فتح اور شکست اور مرادوں کو پورا کرنا اور حاجتوں کو پورا کرنا اور وہ تمام کام جن میں انسان اپنے آپ کو عاجز پاتا ہے، ان کاموں کو برلانا اور مشکلات میں دستگیری اور رہنمائی کرنا، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے اور اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جو سورہ فاتحہ میں اس آیت پر جس پہ بحث چل رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایاک نستعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم فقط تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ مدد کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو انسان کی احتیاج اور ضرورتوں کے ساتھ منسلک ہے، اس میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہی ایسے ہے کہ انسان انسانوں سے مدد مانگیں گے ہی، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، حتیٰ کہ جانوروں سے مدد لیتا ہے۔ پیاسا آدمی کہتا ہے مجھے پانی پلا دیجئے، بھوکا کہتا ہے مجھے کھانا کھلا دیجئے، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے گھر بنانا ہے اور یہ عمارت تعمیر کر دیجئے۔ تو یہ جتنے بھی کام اسباب کے درجے میں ہیں، جن میں اللہ نے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے، یہ قسم الگ ہے، یہ ہونی ہی ہے، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ اس میں تو مدد مانگنی ہی جائز ہی نہیں، واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی آگ میں چل جائے، بیمار ہو جائے شدید، تو یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرائے، مدد چاہتا ہے۔ ایک آدمی کو پیاس لگ گئی ہے تو وہ اگر یہ سمجھے کہ میں پیاسا مر جاؤں یہی ہمت ہے اور کسی سے نہ کہوں کہ مجھے پانی پلا دو، تو یہ مرنا اس کا گناہ کی بات ہے، مدد مانگے گا ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی مواقع حدیث میں ایسے آئے ہیں جس میں کسی سے کہا ہے کہ فلاں معاملے میں میری مدد کر۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنے کے لیے مدد لیا کرو، یعنی دائیں ہاتھ سے لکھا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے اسلحہ مانگا ہے کہ جہاد ہے، جنگ کرنا ہے اور تم مجھے اسلحہ دے دو، تو اس نے کہا کہ صفوان رضی اللہ عنہ سے، اس وقت وہ کافر تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسلحہ مانگا تو انہوں نے کہا غصب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا ہے اور اب لوگوں کی ذاتی چیزوں کو وہ غصب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، بل عاریۃ مضمونہ، یہ ایسی چیز مانگی جا رہی ہے جو ضمانت کے ساتھ دیں آپ اور ہم واپس اسے کریں گے، اس کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جس نے 3 سفر کیے تھے بہت لمبے لمبے، اللہ نے فرمایا ایک سفر اس کا پورا ہوا، ثم اتبع سببا، پھر وہ دوسری مدد کے لیے چلا، دوسرے سفر کے لیے چلا، تو ایک جگہ ایسی پہنچ گئے تھے جہاں پر لوگوں نے کہا کہ یہاں سے یاجوج ماجوج آتے ہیں، لوٹ کے لے جاتے ہیں اور آپ بادشاہ ہیں، تو آپ ایک دیوار بنا دیجئے۔ وہاں پر لفظ یہ آئے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ اعینونی بقوہ، مجھے میری مدد کرو اپنی طاقت کے ذریعے، یعنی پیسے ویسے نہیں چاہیے بلکہ انسانی طاقت چاہیے، مزدوری چاہیے تم لوگوں سے، تم لوگ آؤ، یہ چادریں ہیں لوہے کی، انہیں اٹھا کر رکھو اور اس طرح میری مدد کرو۔ تو الغرض مدد کی پہلی قسم تو یہ ہے، امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ اور مدد میں دوسری قسم ان چیزوں میں ہے جو اسباب سے ہٹ کر اسباب سے بلند و بالا چیزوں میں کسی سے مدد مانگی جاتی۔ مثلا ایک آدمی کے یہاں اولاد نہیں ہے تو اب وہ کسی سے کیا مدد چاہے؟ جو اسباب اور ذرائع اور جو دوائیاں اور جو چیزیں اللہ نے مقرر کی ہیں اس کے باوجود اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی،
تو اب مدد مانگنا یہ اللہ ہی سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے اور پانی کی کمی ہے، اب کوئی آدمی اپنے والد اور بڑے بھائی سے کہے کہ بارش کرا دیجئے تو ظاہر ہے کہ ایک لطیفے کی بات ہے۔ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے پیاس لگ گئی ہے، پانی پلا دیجئے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بارش کرا دیجئے، اس لیے کہ بارشوں کا یہ نظام یہ اللہ نے کسی کے اختیار میں دیا ہی نہیں، وہ اللہ ہی کا اختیار ہے۔ اسی طرح کسی انسان پر مصیبت طاری ہو جاتی ہے، جہاز ہوا میں بادلوں میں گھر جاتا ہے، اس موقع پر کس سے مدد مانگی جاتی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوائی جہاز تو نہیں تھے، بحری جہاز تو تھے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ جب سمندر کی موجیں انہیں گھیر لیتی ہیں اور جب یہ جہاز تباہی کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، دعو اللہ، تو یہ مشرک بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدایا اگر تو ہمیں آج نجات دے دے اس سمندر کے طوفان سے اور ہم بچ جائیں تو اے خدا ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اور وہ کنارے پر پہنچ جاتے ہیں تو کنارے پہ پہنچ کے پھر وہ بھول جاتے ہیں جو کچھ ہم سے انہوں نے کہا تھا اور شرک کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ یہ مدد کی دوسری قسم ہے کہ اس میں استعانت یعنی مدد کا چاہنا اللہ کے علاوہ کسی سے ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ ان معاملات میں جو اسباب سے اوپر کے درجے کی چیزیں ہیں کسی اور سے مدد چاہے گا تو وہ شرک کا ارتکاب کرے گا۔ بلاؤں کو ٹالنا، مصائب کو دور کرنا، رزق میں برکت کا ہونا، اولاد کا دینا، بارشوں کا برسانا، حکومتوں اور سلطنتوں کی تباہیاں، فتح اور شکست، یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں جو اللہ کی شان سے متعلق ہیں۔ کوئی شخص اللہ کا اس میں شریک ہے بھی نہیں، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی شخص انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یا اللہ کے نیک بندوں کے متعلق، اپنے مشائخ کے متعلق، کسی زندہ اور مردہ کسی کے متعلق بھی یہ سمجھ لے کہ وہ بارشیں برساتے ہیں اور اولاد ان سے جا کر مانگنی چاہیے، اور اسی طرح دل کے حالات وہ جانتے ہیں اور اس کے مطابق نفع اور نقصان کر سکتے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں شرک کی طرف لے جانے والی ہیں، بلکہ عین شرک ہے۔ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط کا سماں پیدا ہو گیا، اور لوگ آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ اپنا مسئلہ ذکر کیا اور پرابلم جب بیان کی کہ اب کیا کیا جائے، تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے یہ تلقین نہیں کی کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ اور جا کر اس سے بارش مانگو۔ انہوں نے کہا، دارمی کی صحیح روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو بارش اللہ کی رحمت ہے، اور اس شہر میں رحمت اللہ کی سب سے زیادہ نازل جس جگہ پہ ہو سکتی ہے وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کو کھول دو اتنا کہ آسمان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے درمیان کوئی آڑ نہ رہے تو اللہ کی وہ رحمت برسے گی۔ اور ان کے اس فرمانے کے بعد جب یہ کیا گیا تو بارش ہوئی، اور اتنی ہوئی کہ اس سے سبزہ اگایا اور جانوروں نے اتنا پیٹ بھر کے کھایا کہ چربی ان کے جسم میں زیادہ ہو گئی، اور نام یہ پڑ گیا کہ عام الفتق، ایسا سال آیا ہے جس میں جانوروں کے جسم چربی کی وجہ سے پھٹ گئے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے
خدا ہی کی رحمت کا ایک سبب انہیں بتایا کہ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے. اللہ کے علاوہ اگر بارش برسانے کی کسی میں قدرت اور طاقت ہوتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی تو تلقین کرتا کہ قبر مبارک سے جا کے بارش مانگنی چاہیے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا، اور وہ اسی طرح بارشیں نہ ہونے میں نمازیں پڑھتے رہے استسقاء کی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا کر گئے تھے. یہ جو دوسرا شرک ہے، اللہ کے علم کے بعد اللہ کے ارادے کا شرک ہے کہ اللہ تعالی کے ارادے میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اس کو اہل علم اپنی اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک فی التصرف ہے. تصرف کا مطلب چیزوں کو پھیرنا، تصرف کا مطلب چیزوں کو اوپر نیچے کرنا. تو یہ تصرف چیزوں میں، زمانے کے حالات میں، عزت اور بے عزتی میں، اور خوشحالی اور تنگی میں، یہ سب کا سب تصرف اس کائنات میں اللہ ہی کا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کا تصرف نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کا تصرف آدمی مانے، خواہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق مانے، یا بتوں کے متعلق مانے، یا اپنے مشائخ کے متعلق مانے، خواہ زندوں کے متعلق اور خواہ مردوں کے متعلق، اگر وہ مانتا ہے تو شرک کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ ہی ہے جو اس کائنات میں تمام وہ کام کرتا ہے جو اس کے بندوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کائنات کے بعد سے تعلق رکھتے ہیں. اسی کی ذات اولاد دیتی ہے، اور اسی کی ذات ہے جو بندوں کو عزت دیتی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو شفا دیتی ہے، اور اللہ تعالی ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کی مشکلات کو دور کرتی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کا علم ایک ایک چیز پر حاوی ہے. اس لیے ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور مطلب اس کے برعکس دوسری طرف کہ اللہ علم اور تصرف اس میں بھی آپ ہی کی وحدانیت کے قائل ہیں. آپ کا ان چیزوں میں کوئی شریک نہیں، نہ آپ کی علم کی صفت میں، نہ تصرف کی صفت میں. یہ ہیں شرک کی دو قسمیں. اور اس کے بعد شرک کی تیسری قسم بھی ہے. وہ تیسری قسم انشاءاللہ آئندہ بیان میں آپ سے عرض کریں گے، مگر پھر درخواست ہے کہ اس آیت کریمہ کی تشریح مکمل ہو جانے دیجیے. اس سے پہلے جو بیان ہے اسے، پھر اسے، اور اس کے بعد جو بیانات ہیں وہ غور سے سنیے. بہت سے خطوط آ بھی رہے ہیں، اور ان میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آگے جو بیانات آ رہے ہیں ان میں ان کی تشریح بھی ہو جائے گی. اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، جو بھی اعتراض کی بات آپ کے خیال میں آتی ہے، اسے دل کھول کے لکھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب یہ بیانات اس آیت کریمہ پر مکمل ہو جائیں گے تو تمام خطوط ان کے جواب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.